بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فجر کی نماز میں اٹھنے کی تدابیر۔ تقریباً 10 تدابیر ذکر کی گئی تھی، لیکن اگر ان سب تدابیر کے باوجود آنکھ نہ کھلے، اولاً تو انشاءاللہ آنکھ ضرور کھلے گی، اور اگر بالفرض سونے سے پہلے اپنی طرف سے ساری تدابیر اختیار کر لی جائیں، فکر اور ہمت میں بھی کوئی کمی نہ ہو، اور پختہ ارادہ کر کے انسان لیٹے کہ انشاءاللہ میں ضرور اٹھوں گا، اور پھر کسی دن اتفاقاً آنکھ نہ کھل سکنے کی وجہ سے انسان مجبوری میں سوتا رہ جائے اور اٹھنے میں دیر ہو گئی اور جماعت نہ مل سکی، تو بھی انشاءاللہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت نکل چکی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے پڑھی۔ تاہم ایسی صورت میں دوسری مسجد میں جماعت کے ساتھ یا پھر گھر کے افراد کو جمع کر کے گھر پر جماعت کر لینی چاہیے، اور اگر نماز اتفاقاً قضا ہی ہو جائے تو کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسا شخص مجبور بھی ہے اور معذور بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیند کے دوران کوئی کوتاہی نہیں، کوتاہی تو بیداری میں ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی وہ مکلف نہیں، گنہگار نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں دکھلا دیا، تاکہ امت کو اس مسئلے کے بارے میں بہترین نمونہ معلوم ہو سکے۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں لیلۃ التاریس کے نام سے مشہور ہے۔ مشہور محدث حافظ ابن حجر کے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ امام مالک نے موطا میں یہ واقعہ حضرت زید ابن اسلم کی روایت سے اس طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سفر مکہ کے دوران آخری رات میں پڑاؤ ڈالا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ وہ سب کو نماز کے لیے جگا دیں۔ اب سارے لوگ سو گئے تو حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اور سب اس وقت جاگے جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ بیدار ہونے کے بعد فرض نماز فوت ہو جانے سے سارے لوگ گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اس وادی سے باہر نکل جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وادی میں شیطان کا تسلط ہوا ہے، سب سوار ہو کر اس وادی سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سواری سے اتر کر وضو کرنے کا حکم دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان اور اقامت کا، پھر قضا نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پلٹے تو دیکھا کہ لوگوں پر گھبراہٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نیند میں ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا، اور اگر اللہ چاہتے تو کسی دوسرے وقت میں ہماری روح واپس فرماتے، لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا رہ جائے، نماز پڑھنا بالکل ہی بھول جائے، اور پھر اسے گھبراہٹ ہو، تو اسی طرح نماز پڑھے جس طرح وقت میں پڑھتا تھا۔ اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز میری یاد کے وقت قائم کرو، یا نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ فائدہ، اس
واقعے سے اور اس حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، سونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانے کے لیے متعین کیا۔ معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے جاگنے اور جگانے والے کا مناسب انتظام کر کے سونا چاہیے۔ نمبر 2، اس انتظام کے باوجود جب نماز قضا ہو گئی تو آپ کو اور صحابہ کو سخت گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ فرض نماز کا قضا ہو جانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور اس پر گھبراہٹ کا پیش آنا طبیعی تھا، ایمان کا بھی تقاضا تھا۔ نمبر 3، جب بیدار ہوئے تو ایک طرف سورج نکل رہا تھا، دوسری طرف اس جگہ مزید ٹھہرنا طبی طور پر آپ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام اس وادی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ عین سورج نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مگر اس اپنی کوتاہی کی تلافی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 4، عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو یہ سوچتا ہے کہ اب نماز قضا ہو کر وقت تو نکل ہی گیا ہے، اطمینان سے نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ یا تو وہ شخص پھر سو جاتا ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات فجر کی قضا ظہر یا عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نماز بھول جائے یا سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے فوراً وہ نماز پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اسی لیے ائمہ اربعہ، چاروں امام، اس بات پر متفق ہے کہ قضا نماز میں بلا عذر تاخیر کرنا، لیٹ کرنا درست نہیں، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو مکروہ وقت گزرنے کا بھی انتظار نہ کرنا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ وقت مکروہ نکلنے کے بعد فوراً قضا نماز پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اور معلوم نہیں کہ موت کا وقت کب آ جائے اور فرض نماز قضا کرنے کا گناہ کبیرہ انسان کے ذمے رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب